گرامی، جب ہم مکتوبات کی طرف جاتے ہیں اور اس تحریر کو پڑھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مکالمہ ہو رہا ہے، اور جس طرح کوئی بزرگ سامنے بیٹھ کر کسی کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح مکتوبات میں جو جوابات ارشاد کیے جاتے ہیں اور جو اصلاحی بیانات دیے جاتے ہیں وہ اسی طرح دیے جاتے ہیں کہ جیسے وہ اپنے فالوورز کو سامنے بیٹھ کر جو ہے وہ ہدایات عنایت فرما رہے ہیں۔ جب مکتوبات کا سلسلہ ہو آپ کی نظر سے گزرے تو یقیناً یہ چیز آپ محسوس کریں گے کہ جیسے کوئی مجلس ہے، کوئی محفل ہے اور اس میں وہ حضرت خطاب فرما رہے ہیں۔ شاہ صاحب کیا فرمائیں گے کہ مکتوبات شمس المعارف میں حضرت شاہ سلیمان پھلواری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قرب الہی کے حوالے سے 2 طریقے بیان فرمائے ہیں، ان طریقوں کو کوڈ بھی کیا جاتا ہے، مختلف مقررین اپنے اپنے خطبات میں اس کو کوڈ کرتے ہیں، میں چاہوں گا اس کے حوالے سے کچھ فرمائیے۔ حضرت شاہ سلیمان پھلواری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت ساری چیزیں ان مکتوبات میں بیان کی، اور بعض چیزیں جس طریقے سے انہوں نے اپنے سالکین یا اپنے خلفاء کو دیکھا کہ ان کے لیے ضرورت زیادہ ہے تو اس کو بھی بیان کیا، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اپنے سالکین کی وہ علم میں اضافے کے لیے بہت ساری چیزیں بیان کرتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کے شوق کو بڑھانے کے لیے کچھ چیزیں لکھی جاتی ہیں، تو وہ چیزوں بیان کی۔ جہاں انہوں نے یہ بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ اصل چیز جو ہے وہ جذب ہے۔ واہ! تو وہ جذب کیا چیز ہے اس کی انہوں نے وضاحت کی ہے۔ جذب کا معنی ہوتا ہے کشش۔ تو انہوں نے اس کی وضاحت کی کہ اللہ جل جلالہ کسی کو اپنی طرف کھینچ لے، کہ یہ جذب ہے۔ تو یہ جذب ایسا ہے کہ یہ اللہ جل جلالہ جس کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے تو گویا اس کی تربیت وہ خود کرتا ہے۔ تو جب اللہ جل جلالہ خود اپنے بندوں کی تربیت کرتا ہے تو ان کا مقام اور مرتبہ جو ہے ظاہر ہے بہت آگے ہو جاتا ہے۔ اور میں عرض کرتا ہوں کہ اس حوالے سے عمومی طور پہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ پیدائشی طور پہ جو ولی کا تصور ہے کہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بچپن ہی سے جو ہے ان کا رجوع الی اللہ ہوتا ہے، وہ اللہ جل جلالہ کی عبادت اور ریاضت کی طرف جو ہے نا مائل ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اصل چیز جو ہے نا وہ جذب ہے، اللہ جل جلالہ کسی کو اپنی طرف کھینچ لے۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ یہ جذب تو کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ بغیر واسطے کے ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ واسطے سے ہوتا ہے۔ تو بغیر واسطے کے جو ہوتا ہے تو انہوں نے کہا قرآن حکیم فرقان حمید نے اس بات کا وہ وضاحت فرمائی ہے کہ ہم بعض لوگوں کو جو ہے نا ان کو چن لیتے ہیں۔ تو قرآن حکیم میں یہ بات ہے کہ ہم بعض لوگوں کو چن لیتے ہیں، تو چن لینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو اپنے قرب جو ہے نا وہ عطا فرما دیتے ہیں، اور یہ بغیر واسطے کے ہوتا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ بغیر واسطے کے بھی اپنے بندوں کی تربیت فرماتا ہے، اور بعض بندوں کی تربیت جو ہے وہ ذریعے سے ہوتی ہے، واسطے سے ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں انہوں نے کہا قرآن حکیم میں آتا ہے کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، تو وہ کوئی سبب بنتا ہے تو اس سبب کے ذریعے اللہ جل جلالہ اس کو فیضان عطا فرماتا ہے۔ کیا کہنے شاہ صاحب، اگر آپ اجازت دیں تو ایک وقفہ ہے۔ ناظرین گرامی ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد ہم انشاءاللہ حاضر ہوں گے تو مزید پروگرام میں سوالات شامل کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کتاب و قلم، اور آج جو موضوع ہے مکتوبات شمس المعارف کے حوالے سے آج بات ہو رہی ہے۔ شاہ صاحب اپنے جواب کو مکمل فرما دے تو ہم اگلے سوال کی جانب۔ بات ہو رہی تھی کہ ایک وہ ہوتا ہے وسیلے کے ذریعے، یعنی کوئی وسیلہ بنتا ہے تو اس وسیلے کے ذریعے وہ آگے بڑھتا ہے۔ تو بہرکیف انہوں نے یہ کہا کہ یہ قرب الہی جو ہے اس کے لیے ایک تو آدمی کو عبادت اور ریاضت کرنا پڑتی ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ شیخ کامل کی صحبت اختیار کرنا پڑتی ہے۔ تو جب یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائے تو یہ وسیلہ جمع ہوتا ہے، تو اس وسیلے کے ذریعے وہ آگے بڑھتا ہے۔ اس میں انہوں نے ایک خاص نقطے کی بات کی ہے، وہ یہ بات کی کہ اب عبادت پہلے ہونی چاہیے یا صحبت شیخ پہلے ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ صحبت شیخ پہلے ہونی چاہیے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ عبادت ریاضت پہلے ہونی چاہیے تاکہ انسان کا باطن جو ہے انوار عبادت سے منور ہو جائے، اور اس کے بعد جو ہے پھر صحبت شیخ ہو تاکہ وہ آگے بڑھے۔ اس پر انہوں نے قرآن حکیم کی آیت کریمہ پیش کی کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، کہ ہم قریب ہم آپ کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے وہ آفاق میں اور انفس میں۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ پہلے آفاقیت ہونی چاہیے، عبادات ریاضات، اور اس سے اپنا باطن جو ہے وہ منور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے،
اور پھر جو ہے نا اپنے نفس کا معاملہ آتا ہے تو نفس کی معرفت جو ہے وہ اس کی طرف توجہ جو ہے نا وہ بعد میں آتی ہے. تو ان کا موقف یہ ہے کہ پہلے عبادات اور ریاضات ہوں اور پھر اس کے بعد صحبت شیخ ہو تاکہ حقیقت جو ہے نا وہ بالکل واضح ہو. کیا اچھا